آج کی تربیتی اجتماع کی پہلی نشست محفل حسن قرات کی صورت میں اختتام پذیر ہوئی۔ ہم سب نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ یہ وہ تلامذہ جو حضرت استاد محترم محتمم جامعہ ہادہ جنہوں نے آبیاری فرمائی، تربیت فرمائی اور تعلیمی مراحل میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنی سرپرستی دعاؤں اور توجہات میں ان تلامذہ کو یاد رکھا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہر فاضل طالب علم کے سر پر قائم رکھے، اس جامعہ پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ درازی عمر بصحت و ایمان قائم و دائم رکھیں اور ہم سب کو آئندہ بھی مستفید رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلا مرحلہ اس پروگرام کا ہمارے معزز اساتذہ کرام مختلف عنوانات پہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اس وقت اگرچہ فضلاء اپنے اپنے اداروں کے مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، محتمم ہیں اور علاقے کی معزز مسندوں پر فائز ہیں، لیکن رہنمائی قدم بقدم انسان کو پڑتی رہتی ہے۔ تو اساتذہ کرام مختلف عنوانات پہ ہم سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں اس مرحلے کی ابتدا میں دعوت دے رہا ہوں بصد ادب و احترام نائب محتمم جامعہ ہادہ استاد الاساتذہ شیخ الحدیث جامعہ ہادہ حضرت مولانا ڈاکٹر قاری خلیل احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ سے تشریف لائیں اور کلمات استقبالیہ سے فضلائے دارالعلوم کا استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور عزیز فضلاء جامعہ دارالعلوم اسلامیہ، میں ان کو اس مبارک مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے فضلاء کی یہ مجلس جو ہے یہ سن 1993 میں دارالعلوم اسلامیہ میں دورے کا آغاز ہوا اور سن 1983 وہ سال ہے کہ جو اس ادارے کی نشأت ثانیہ کا سال ہے۔ سن 1983 وہ مبارک سال ہے کہ جس سال میں اس جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی زمام جو ہے وہ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو سپرد کی گئی۔ مجلس شورا کے رکن اور صدر جناب مولانا محمد مالک صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ سے درخواست کی کہ وہ مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کو ہمیں عنایت فرما دیں تاکہ یہ دارالعلوم اسلامیہ جو ہر آنے والے دن کے ساتھ زوال پذیر ہو رہا ہے اس کو ترقی پذیر بنایا جا سکے۔ چنانچہ سن 1983 میں حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس جامعہ کے اہتمام کو سنبھالا اور یہ نظریہ مولانا کے سامنے تھا کہ مدرسوں سے پڑھنے والے طلباء
جو درس نظامی سے فراغت حاصل کریں تو وہ اس کے ساتھ بہترین قاری بھی ہوں، یعنی عالم کے ساتھ ساتھ بہترین قاری اور قراءات ان کا ایک دوہرا امتیاز ہو۔ ظاہر بات ہے لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف افراد پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فن میں حضرت معتمم صاحب کے چھوٹے بھائی شیخ القراء حضرت مولانا قاری احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم کو خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت قاری صاحب بھی دراصل اسی ادارے کے فضلاء میں سے ہیں۔ ابتداءً قاری صاحب نے قراءت اسی جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے اساتذہ سے سیکھی، جن میں قاری عبدالعزیز صاحب شوقی نور اللہ مرقدہ اور قاری اظہار احمد صاحب تھانوی، اور اس کے بعد قاری صاحب کو شوق تلاوت جو ہے وہ پاکستان سے مدینہ منورہ لے گیا، اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر حضرت قاری صاحب نے 4 سال پوری تندہی اور پوری توجہات سے قراءات کو حاصل کیا۔ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی، جن کا نام قراءت کے اندر بڑا نمایاں ہے، ان سے بھی آخر عمر میں قاری صاحب نے استفادہ کیا۔ حضرت معتمم صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہاں مدینہ منورہ میں جب حضرت یعنی حج پہ گئے ہوئے تھے، وہاں قاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب بھی حج میں حضرت کے ساتھ تھے، تو حضرت نے اسی وقت، اور وہ قاری صاحب کا آخری سال تھا، تو حضرت نے قاری صاحب سے کہا کہ اب آپ کو یقیناً یونیورسٹی یہاں پر آفر کرے گی، بڑی تنخواہ بھی ہوگی، بڑا ادارہ بھی ہوگا، لیکن آپ کی زیادہ ضرورت پاکستان میں دارالعلوم اسلامیہ کو ہے۔ لہذا باقاعدہ وہاں پر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ یہاں کی کسی بڑی مراعات کو قبول نہ کریں اور پاکستان تشریف لائیں۔ یہ قاری صاحب کی سعادت مندی کہ انہوں نے حضرت معتمم صاحب کے اس حکم پر لبیک کہا اور جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں تشریف لے آئے، اور یہیں سے جامعہ کا آغاز شروع ہوا۔ حضرت معتمم صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں یہ چونکہ قراءت کا مدرسہ تھا، درس نظامی کو اس میں شروع کیا گیا، ہر سال ایک درجے کا اضافہ کیا جائے، ہر سال ایک درجہ بڑھایا جائے، اور ہوتے ہوتے دورے تک اس جامعہ کے اندر تعلیم دی جائے جو کہ پہلے نہیں دی جاتی تھی۔ چنانچہ سن 1993 وہ مبارک سال تھا، وہ پہلا سال تھا جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا کہ جس سال میں یہاں دورہ منعقد ہوا۔ وہ 93 کے فضلاء یہاں موجود ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد کی جو نشست ہے اس میں ان فضلاء کا تعارف بھی آئے گا۔ وہ فضلاء جو ہے اپنا تعارف خود کرائیں گے، اس کے لیے باقاعدہ ایک وقت رکھا ہے کہ ہر طالب علم یہ بتلائے گا کہ میں نے یہاں سے پڑھنے کے بعد میں کیا خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ہر سال ایک درجے کا اضافہ کرتے کرتے سن 93 میں دورے تک پہنچ گئے جو آخری سال ہے۔ اس کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ زمانے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے عصری علوم کا بھی اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت معتمم صاحب نے قاری صاحب نے باہمی مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ مدرسے کے اندر عصری علوم کا اہتمام کیا جائے، اور جو طالب علم جامعہ دارالعلوم اسلامیہ سے فاضل ہو کر نکلے وہ درس نظامی کا جہاں حامل ہو، قراءت 17 سے جہاں مزین ہو، وہاں عصری علوم سے بھی مزین ہو۔ اور اس کام کے لیے سب سے پہلے حضرت معتمم صاحب نے
خود قاری صاحب کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ پی ایچ ڈی کریں، اور خود مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں بھی پی ایچ ڈی کروں، تاکہ آنے والے جو بچے ہیں وہ جب اپنے اساتذہ کو اس رنگ میں دیکھیں، اور کئی طلبہ ملتے ہیں جو الحمدللہ اب اپنا تعلیمی سفر آگے بڑھا رہے ہیں، وہ یہ بات ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم ہرگز یعنی عصری علوم میں ایم فل یا پی ایچ ڈی ہم ہرگز نہ کرتے اگر ہمارے سامنے نمونہ موجود نہ ہوتا، اگر ہمارے اساتذہ میں پی ایچ ڈی اساتذہ موجود نہ ہوتے۔ حضرت قاری صاحب نے پھر اگلی نسل میں مولانا اشرف صاحب کو، مولانا رشید احمد صاحب تھانوی کو، ان کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ یہ دونوں حضرات بھی پی ایچ ڈی کریں۔ چنانچہ انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کیا، اور یہ ایک سلسلہ پھر اس کے بعد الحمدللہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا ایک امتیازی سلسلہ ہے۔ آپ حضرات ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں کہ جس ادارے کا یہ امتیاز ہے آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ ہر پڑھنے والا جو تلاوت کر رہا تھا ایک سے ایک بہتر، ہر پڑھنے والا جو آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا وہ ایک سے ایک بہتر تلاوت کرتا رہا، اور آپ نے ان کو سن لیا۔ اور اسی طریقے پر میں ایک چھوٹی سی آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ یہ ہمارا جامعہ دارالعلوم اسلامیہ جو ہے مختلف شعبہ ہے زندگی میں، الحمدللہ یہاں سے طلبہ نکل کے گئے ہیں۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، جو کسی اسکول میں ٹیچر لگ گئے، کسی مدرسے کے اندر استاد لگ گئے، کسی یونیورسٹی کے اندر لیکچرر لگ گئے۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے تصنیف و تالیف کے شعبے کو اختیار کیا اور انہوں نے مقالات لکھے، نہ صرف یعنی ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کے مقالات جو تھے وہ ہمارے یہاں سے گئے۔ جیسے ڈاکٹر رشید احمد صاحب تھانوی کا مقالہ سعودی عرب میں پیش کیا گیا، ڈاکٹر مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی کا مقالہ ملائیشیا میں پیش کیا گیا، ایسے اور بھی حضرات نے مقالات لکھے۔ پھر ہمارے طلباء نے اساتذہ سے انتظامی اور انصرامی امور جو ہیں وہ بھی سیکھے، اور چنانچہ آج بہت سارے ہمارے یہاں کے فضلاء جو ہیں وہ ادارے چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے قاری احسان اللہ کا نام آیا تھا، قاری احسان اللہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، مختلف اداروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ انتظام و انصرام انہوں نے یہیں اس ادارے کے اندر سیکھا۔ ابھی ایک لسٹ بڑے قاری صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اس وقت جو ہمارے طلباء ہیں جو سن 93 سے اور سن 2021 تک کے فاضل ہیں وہ تقریباً 700 ہیں، جن میں سے 332 اس وقت یہاں جنہوں نے اپنے کوائف بھیجے ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں الحمدللہ خطباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ائمہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مساجد کے اندر 200 کے قریب ہمارے مدرسے کے فضلاء جو ہیں وہ یا خطیب ہیں یا امام ہیں۔ اسی طرح ہمارے طلباء جو ہیں وہ جامعہ سے فاضل ہونے کے بعد اسکولوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے طلباء صرف وہاں نہیں بلکہ آپ عدالت میں اگر جائیں گے تو آپ کو وکلاء کی بہت بڑی تعداد ملے گی۔ مدرسوں کے فضلاء آپ کو وکیل بھی ملیں گے، اور ہمارے یہاں سے آج یہ دور آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ جو پروڈکٹس باہر سے آتی ہیں، جو چیزیں خرید و فروخت، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حلال۔ اب گندم پہ لکھا ہوا ہے حلال۔ اب بظاہر یہ اشکال ہو رہا ہے بھائی گندم میں حلال اور حرام کی کیا بات ہو گئی، یہ تو جنس ہے۔ یہ چاول پہ لکھا ہوا ہے حلال، لکھا ہوا حلال فوڈ، آپ نے مہر لگی ہوئی دیکھی ہوگی۔ عام طور پہ چپس ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حلال فوڈ۔ الحمدللہ ہمارے اسی جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے فاضل ہیں ڈاکٹر اشرف علی فاروقی، انہوں نے اس حلال فوڈ کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہے کہ بھئی یہ گندم میں حلال کا کیا مسئلہ ہے،
معلوم ہوا کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کیمیکلز میں کچھ حلال بھی ہیں کچھ حرام بھی ہیں۔ تو جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے طلباء آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کسی بینک میں جائیں گے تو بینکنگ کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کوئی کسی نہ کسی بینک کے اندر جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا کوئی طالب علم وہاں بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر آپ صحافتی میدان میں جائیں گے، کسی اخبار میں جائیں گے، کسی رسالے میں جائیں گے، تو آپ کو صحافت کے میدان میں بھی جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے طالب علم نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ بیوروکریسی میں جائیں گے، جو ملکی نظام چلاتے ہیں جو لوگ، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے، وہاں دیکھیں گے تو ہمارے طلباء آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کاروباری دنیا میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جامعہ کے فضلاء جو ہیں وہ کاروبار، اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں۔ بہت سو نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، بہت سے ویسے کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی دارالفتہ میں جائیں گے، جامعہ دارالعلوم اسلامیہ ہی کے ایک فاضل اس وقت جامعہ شفیہ میں دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے، تو دارالفتہ میں بھی آپ کو جامعہ کے فضلاء مل جائیں گے۔ اگر آپ مسابقات کو دیکھیں گے کہ مختلف مقابلے دنیا کے اندر منعقد ہوتے ہیں، کہیں قرات کا مقابلہ ہے، کہیں حفظ کا مقابلہ ہے، کہیں اور مقابلہ ہے، کوئی مسابقہ ہے، تو وہاں بھی دارالعلوم اسلامیہ پیچھے نظر نہیں آتا، وہاں بھی آپ کو دارالعلوم اسلامیہ صف اول میں نظر آئے گا۔ دارالعلوم اسلامیہ کس بات کی تعلیم دیتا ہے آپ کو؟ آج ہم نے جو اجتماع کیا، آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے، اور اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، ہم یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب کسی جگہ جائیں، چاہے آپ، میں نے اتنے شعبے آپ کو گنوا دیے، یہ آپ کی چوائس، آپ جس مرضی اس شعبے میں جائیں، لیکن آپ کا ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ کیا امتیاز ہونا چاہیے؟ جیسے ایک طالب علم ایک مسجد میں مطالعہ کر رہا تھا، چراغ جلا ہوا تھا، نماز ہو رہی تھی، عشاء کی نماز کے بعد وہ مطالعہ کرنے بیٹھ گیا، لوگ نفلیں پڑھتے رہے۔ جب نفلیں ختم ہوئیں اور سب نمازی نکل گئے تو آخری نمازی جب جانے لگا اور وہ چلا گیا، اس لڑکے نے اٹھ کر مسجد کا چراغ گل کر دیا اور اپنے بیگ میں سے ایک چراغ نکالا اور اس کو جلا لیا اور مطالعہ کرنے لگا۔ ایک آدمی باہر سے وہ دیکھ رہا تھا، اندر آیا، کہنے لگا، بیٹا تم امداد العلوم کے طالب علم؟ امداد العلوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ۔ اس نے کس بات سے پہچانا؟ اس نے اس کے طرز عمل سے پہچانا۔ اس نے یہ پہچانا کہ یہ طالب علم، یہ اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ مسجد کا چراغ جل رہا ہے اور میں تو نمازی نہیں ہوئی، تو نمازیوں کے لیے جلایا جا رہا ہے، تو میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بات اس لیے آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان باتوں پر نکیر ہوتی تھی۔ اگر ہم نے وہ درس نہیں سیکھا، اگر ہم اس ادارے میں وابستہ رہے اور وابستہ ہونے کے بعد 10 سال ہم نے یہاں گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد ہمارے اندر یہ تمیز نہ آئی کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کھاتے ہوئے دیکھ کر ایک آدمی یہ سمجھ جائے کہ بھئی یہ قاری احمد میاں کا شاگرد ہے، یہ مولانا مشرف علی کی تربیت یافتہ ہے، یہ دارالعلوم اسلامیہ کا نکلا ہوا طالب علم ہے، اس کو کھانے کا بھی سلیقہ ہے، اس کو بات کرنے کا بھی سلیقہ ہے، اس کو چلنے کا بھی سلیقہ ہے، اس کو بولنے کا بھی سلیقہ ہے۔ ہم نے اس مدرسے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ آپ حضرات کو مواعظ دیے جاتے ہیں۔ کیوں دیے جاتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے 50 واعظ بغرض اصلاح پڑھ لے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ کہ اگر کوئی میرے واعظ، حضرت معتمد صاحب نے جو نظام بنایا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کتنے واعظ آپ پڑھتے ہیں؟ ہر سال میں 8 امتحان ہوتے ہیں، اور عامہ ثانیہ سے
یہ سلسلہ مواعظ کا شروع ہوتا ہے تو آپ 8 8 64 واعظ پڑھتے ہیں. اگر وہ 64 واعظ پڑھنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم ائمہ ہیں، ہم خطباء ہیں. آج کی نشست میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے. ابھی آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا جائے گا. مفتی اکرم صاحب بتائیں گے کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا امتیاز ہے. آپ یہاں مدرسے میں کیا دیکھتے رہے، آج کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑی دیکھتے ہیں. قاری صاحب نماز کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو جاتے ہیں. تقریر شروع ہوئی، مضمون ختم ہوا یا نہیں ہوا. ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی مسجد کے امام اور خطیب ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی رکھنی چاہیے کہ اگر 1:30 بجے آپ کے یہاں تقریر ختم ہونے کا وقت ہے تو 1:30 بجے زیادہ سے زیادہ 1:35 پہ. یہ نہیں ہے کہ 2 بجے تک چل رہی ہے. اسی طریقے پر اگر ہم استاد ہیں تو ہمارے اساتذہ ابھی آپ کے سامنے مولانا منظور صاحب تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو وہ باتیں بتلائیں گے کہ جن باتوں کو آپ نے تدریس میں سامنے رکھنا ہے. عزائبت ایک آدمی استاد بن گیا ہے، عزائبت وہ نمونہ ہے. طالب علم جو ہے وہ استاد کو دیکھتا ہے، میرا استاد کیسے آیا، کیسے گیا، کیا اس کا طرز عمل ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور ایسے چوکی بچھی ہوئی تھی درس کے لیے اور اس پر بیٹھ کے درس دیا کرتے. طلبہ نے دیکھا ایک دن کوئی آدمی آیا گھر سے یا باہر سے حضرت کے حجزہ میں سے، تو حضرت چوکی پہ سے اٹھ کے نیچے کھڑے ہو گئے، اس سے سلام کلام کیا، بات کی، پوچھی، چلا گیا، پھر بیٹھ گئے. پھر 1 2 دن کے بعد طلبہ نے دیکھا ایک دن کہ وہ سبق میں کوئی باہر سے کوئی آیا تو حضرت چوکی سے اٹھ کے نیچے کھڑے ہو گئے. جب 3 4 دفعہ یہ بات پیش آئی تو طلبہ نے پوچھا ایک دن کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ جب کوئی آدمی باہر سے آتا ہے جس کا تعلق مدرسے سے نہیں ہوتا تو آپ چوکی سے اتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ بات کرتے ہیں. آپ چوکی پہ بیٹھے بیٹھے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات کہی حضرت نے. حضرت فرمایا بھائی مولوی صاحب یہ چوکی مدرسے والوں نے میرے سبق پڑھانے کے لیے بٹھائی ہے، اپنے عزت سے باتیں کرنے کے لیے نہیں. یہ ہیں ہمارے اساتذہ. آج زمانہ بدل گیا. اب اگر درجہ حفظ میں ابھی قاری عبدالغفور صاحب آپ کے سامنے بتائیں گے تفصیلات. اگر آپ درجہ حفظ کے اندر استاد ہیں، ابھی زمانہ بدل گیا. پہلے زمانے میں یہ کہتے تھے بچے کو جب جا کے حفظ میں داخل کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہڈی ہماری چمڑی تمہاری، اس کی کھال اتار دو پر حافظ بنا دو. پہلے جو والدین آتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ حافظ جی یہ بچہ میں نے یہاں داخل کر دیا، ہڈیاں تو باقی بچ جائیں ہیں، باقی یہ چمڑی لا دو کوئی گل نہیں. لیکن آج تو اگر آپ انگلی بھی لگائیں گے نا تو اس کا ابا آپ کا FIR کٹوا دے، آپ کو جیل میں پہنچا دے. اس زمانے کے اندر وہ موانعات نہیں تھے جو آج ہیں. ہمارے بچپن کے اندر بچوں کو کھیل کیا ہوتا تھا؟ گلی ڈنڈا یا پٹھو گول گرم یا دائی مچونا، چھپ لیے بھاگ لیے، یہ کھیل تھے. مغرب کے بعد چونکہ لائٹیں بند ہو جاتی تھیں، بس ٹھیک ہے بیٹھو منزل یاد کرو یا سو یا کہانی سناؤ یا جو مرضی کرو. لیکن آج تو دورہ حدیث کے درس میں لڑکا بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے. آج تو درجہ حفظ کے اندر جو بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ یوں ہل رہا ہوتا ہے اور نیچے موبائل رکھا ہوتا ہے. استاد سمجھ رہے ہیں سپارہ یاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہ بھائی صاحب اسٹوری دیکھ رہے ہیں. یہ ہمیں یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں.
پہلے درجہ حفظ کے اندر صبح 7 بجے مدرسہ لگتا تھا اور 11:30 چھٹی ہوتی تھی، 11:30 12 بجے، اور 2 گھنٹے کی بریک، اور اس کے بعد شام تک مدرسہ، پھر عصر کے وقت چھٹی ہوتی تھی۔ کتنا لمبا وقت ہے۔ لیکن آج تمام مدارس کے اندر 1-1:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب بچے کے لیے کھیلنے کا اور گھر جانے کا کتنا وقت ہے۔ پہلے گھر کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب گھر جاتا تھا، خود ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہماری جو نانی تھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ان کی عادت یہ تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور زور سے پڑھتی تھیں، اور اس وقت تک پڑھتی رہتی تھیں جب تک ان کے 10 پارے مکمل نہ ہو جائیں۔ ہم لوگ چھوٹے تھے بچے، تو ہماری بہنیں جو تھیں وہ ہمیں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھیں اور وہ سپارے سنتی تھیں کہ تم نے جو صبح سپارہ جا کے سنانا ہے، جو منزل تمہیں ہے، تمہارا جو بھی سبق سپارہ ہے یا منزل کا سپارہ ہے یا سبق ہے، وہ تم سناؤ، پڑھو۔ آج کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جب گھر جاتا ہے، اس گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اس گھر میں موبائل ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، ہر بچہ اس میں مشغول ہے۔ آج موانعات بہت زیادہ ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، آپ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں ان ممانعتوں سے، ان رکاوٹوں سے کیسے نکلنا ہے۔ قاری عبدالغفور صاحب آئیں گے انشاءاللہ، حفظ کے موضوع کے اوپر وہ آپ کو بتلائیں گے۔ آج یہ جو ہم نے ایک اجتماع کیا، آپ حضرات کو بلایا، یہ اجتماع صرف اس غرض سے نہیں ہے کہ نشستن و گفتن و خوردن بھی ہوگا، گھبرائے نہیں، وہ برخاستن، خوردن کا بھی انتظام ہے، لیکن یہ مجلس اس لیے نہیں ہے، یہ مجلس اس لیے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ الحمدللہ اس بات سے بڑی خوشی ہوئی اور خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے طلباء میدان قراءت میں بھی بہت آگے ہیں اور ممتاز ہیں، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے اساتذہ سے رابطہ۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے طلباء بہت سارے ابھی جو یہاں آئے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں نئے اجنبی لوگ ہیں، حالانکہ وہ 10 سال مدرسے میں پڑھ کے گئے۔ سوائے چند ایک کے بہت سے طلباء ایسے ہیں جو بس گئے تو گئے، مدرسے نکلو کہ چلو جی تم روٹے ہم چھوٹے، جان چھوٹی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی مادر علمی ہے، یہ اساتذہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے اپنے روابط کو بڑھائیں۔ استاد کا رنگ طالب علم میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ وہ طالب علم اس استاد کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے۔ جب طالب علم استاد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنے وابستہ ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کیا نام اس کا حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کے بتلایا اور یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں، وہ ساری آپ نے پڑھی ہیں، بالکل بعین ہی وہی صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جا رہی ہیں۔ جب وہ نکل کے جا رہے ہیں، ابن دغنہ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا آدمی نہیں نکالا جاتا۔ وہی تمام صفات بیان کی، وہی تمام، آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ حدیث میں وہی تمام صفات ہیں جو ابو بکر صدیق کی بیان کی جا رہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک آدمی سننے والا دیکھ کر فوراً پہچان جائے کہ یہ کس کا شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں احمد میاں صاحب کا ہے۔ اگر آپ تک
تلاوت کر رہے ہیں تو سننے والا آپ کی آواز سن کر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قاری عبداللہ صاحب کے پاس پڑھتے تھے. میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو وہ مسجد گر گئی ہے. مولانا شمیم صاحب نے دکھائی تھی، ایک ایسی چھوٹی سی محراب تھی، وہاں بیٹھ کے وہ کہتے تھے یہاں بیٹھ کر جب تلاوت کرتے تھے قاری صاحب اور پھر حضرت تھانوی اس کے نقل اتارتے تھے، باہر جانے والے کو پتہ نہیں لگتا تھا استاد پڑھ رہا ہے کہ شاگرد پڑھ رہا ہے. یہ ہے کمال. اگر آپ کسی جگہ خطاب کر رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، تو سننے والا آپ کی تقریر سن کر کے سمجھ جائے کہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا پڑھا ہوا ہے. اگر آپ کسی مسجد میں امام ہوں، نماز پڑھا رہے ہوں، تو دیکھنے والا آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ یہ نماز کے ارکان یہ مولانا مشرف صاحب کا تربیت یافتہ طالب علم ہے. اگر آپ کسی درجہ حفظ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور حفظ کو وہاں پڑھا رہے ہیں تو دیکھنے والا دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا ہے، پھر تو آپ کامیاب طالب علم ہیں. آج ہم نے بلایا اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں. بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ طلباء حاضر ہیں، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ پودا جو سن 93 میں، سن 83 میں پہلے لگا، آبیاری کرتے کرتے سن 94 میں دورے تک پہنچے، اور 93 کے فضلاء آج یہاں موجود ہیں. اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ باغ و بہار محفل نظر آ رہی ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا خاص امتیاز ہونا چاہیے دارالعلوم اسلامیہ کا، جو ہماری شخصیت میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے تعلیم و تعلم میں، ہماری تدریس میں، ہر چیز میں نظر آئے. میں ایک مختصر سی آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے طلباء جو ہیں، یعنی انگریزی تعلیم میں انہوں نے الحمدللہ مڈل 1641 طلباء ہیں، میٹرک سائنس سے 606 کر سکتے ہیں، میٹرک آرٹ سے 521 ہیں، کل طلباء میٹرک اور سائنس اور آرٹس 1127 ہیں، انٹر آرٹس کے 412، انٹر آئی کام کے 110، اور پری انجینئرنگ پری میڈیکل کے 59، اور انٹر کمپیوٹر سائنس کے 41. کل طلباء انٹر سائنس آرٹس وغیرہ کے 622 ہیں. بی اے ہمارے ہاں سے بی اے اب تک 250 طلباء کر چکے ہیں، بی ایڈ 85 طلباء کر چکے ہیں، ایم اے 200 طلباء کر چکے ہیں، ایم ایڈ 15 طلباء کر چکے ہیں، ایم فل 28 طلباء کر چکے ہیں، اور پی ایچ ڈی 12 طلباء کر چکے ہیں. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت مولانا قاری احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم اور مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.